40 سال احادیث پڑھائی، 2400 طلباء ایک وقت میں، اسمبلی میں شریعت بل پاس کرایا اور پھر مدرسے جاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ کہانی ہے زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید رحمہ اللہ کی۔ 1961 میں 4 صدہ کے گاؤں ترنگزائی میں پیدا ہونے والے مولانا محمد ادریس کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے محدثین میں ہوتا تھا۔ لقب تھا زینت المحدثین، کیونکہ ایک وقت میں 2400 طلباء صرف ان سے بخاری اور ترمذی پڑھتے تھے۔ 1983 سے جامعہ نعمانیہ ترنگزائی میں پڑھانا شروع کیا اور 2013 میں شیخ الحدیث بنے۔ مولانا سمیع الحق شہید کے اصرار پر دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں بھی دورہ حدیث پڑھاتے۔ ان کی پشتو تقریریں عوام میں بے حد مقبول تھیں۔ مولانا ادریس صرف عالم نہیں، سیاست دان بھی تھے۔ JUIF کے صوبائی سرپرست اعلیٰ اور 4 صدہ کے ضلعی امیر رہے۔ 2002 سے 2007 تک خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہاں ان کا سب سے بڑا کارنامہ حسبہ ایکٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے 2004 میں شریعت بل اسمبلی سے پاس کرایا۔ اس کے علاوہ قبیلی تنازعات حل کرنے کے لیے جرگوں میں بھی پیش رہتے۔ 2022 میں مفتی محمد تقی عثمانی حفظ اللہ کے وفد کے ساتھ کابل گئے اور افغان طالبان سے مذاکرات کیے۔ 5 مئی 2026 کی صبح مولانا صاحب معمول کے مطابق دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں دورہ حدیث پڑھانے جا رہے تھے۔ اتمزائی کے مقام پر موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ 2 گولیاں لگی، 2 پولیس گن مین زخمی ہوئے۔ مولانا ادریس راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ملک میں علماء کرام کو ٹارگٹ کرنے کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم تک سب نے اسے ملک کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ مولانا محمد ادریس کی زندگی 3 لفظوں میں: علم، خدمت، قربانی۔ 40 سال تک انہوں نے حدیث کا درس دیا، ہزاروں علماء تیار کیے جو آج دنیا بھر میں دین پھیلا رہے ہیں۔ سیاست میں آئے تو شریعت کے لیے قانون سازی کی، امن کی بات ہوئی تو جان خطرے میں ڈال کر کابل چلے گئے۔ ان کے داماد مولانا حسن جان شہید بھی اسی طرح شہید ہوئے تھے۔ گویا علم اور شہادت اس خاندان کی پہچان بن گئی۔ مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس ترنگزائی 5 مئی 2026 کو ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کا علمی اور عملی ورثہ زندہ ہے۔ اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں تاکہ نئی نسل اپنے علماء کو پہچانے۔ کمنٹ میں شہید علم لکھ کر ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ سبسکرائب کریں مزید علماء کی سراہنے کے لیے۔